الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ طٰہٰ ہماری چل رہی ہے 16واں پارہ، اور ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ، کہ کس طریقے سے وہ اور بی بی حوا جو ہے جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، اس کا پھل کھانے سے، پھر ان سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان بے لباس ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اور کہا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے وہ پیروی نہیں کی، وہ گمراہ ہو گیا، تو وہ خود مشقت میں پڑے گا، بوجھ اٹھائے گا قیامت والے دن، اور اس کے بعد ہم اس کی روزی گزران زندگی تنگ کر دیں گے، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے، اور وہ پوچھے گا کہ آپ نے میرے رب، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آپ نے کیوں اندھا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیں گے۔ بہت سخت قسم کی بات ہے یہ۔ چلو ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اور اسی طرح ہم سزا دیں گے اس شخص کو جو حد سے بڑھ گیا اور نہ وہ ایمان لایا اپنے رب کی آیتوں پر، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ سخت ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے سزا دیں گے اس شخص کو جو حد سے بڑھ گیا۔ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ حدود اللہ ذہن میں رکھو۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یا ہر وہ کام جو حدیث سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، وہ کرنا یا اس کے قریب جانا یا اس میں انوالو ہونا، یہ سب حد سے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جن چیزوں سے روکا ہے رک جانا ہے، جن چیزوں کو کرنے کا کہا ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وراثت کے تقریباً کافی اصول بتا دیے ہیں، اور جیسے ہی وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اسی کے اگلی آیت جو ہے بالکل جہاں وراثت کی پوری تقسیم بتائی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدودیں ہیں، اس کو کراس مت کرنا۔ دیکھو بار بار وہی بات آتی ہے سامنے کہ ہر گھر میں تقریباً یہ مسئلہ ہے وراثت کا، بہت سخت قسم کی پکڑ ہے اس کی، کیونکہ یہ اللہ کی حدودیں ہیں۔ اس کو کراس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو حد سے بڑھ گیا اور نہ وہ ایمان لایا اپنے رب کی آیتوں پر، البتہ عذاب آخرت کا بہت زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے، کہ حد سے بڑھ گیا وہ۔ اور وہ شخص بھی، ایک تو وہ حد سے بڑھ گیا جو مسلمان تو ہے، جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن دینی معاملات میں وہ حد سے بڑھ گیا آگے، نمازیں چھوڑ دیں، فرائض چھوڑ دیے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کر دی، وراثت کھا گیا، امانت میں خیانت، یہ سب حد سے بڑھنے والے گناہ ہیں۔ وہی یاد کرو 7 ہلاک کرنے والے گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائے تھے، یہ سب حد سے بڑھنے والے گناہ ہیں۔ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور باقی رہنے والا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے بیٹا۔ اللہ کی حدود پوری باؤنڈری ہے اللہ کی، ایک اس سے قدم باہر نکالا۔ اب جیسے دیکھو، اس کی مثال ایسے سمجھو، اسکول بچے پڑھنے جاتے ہیں، اسکول کی ایک باؤنڈری ہے نا، اگر کوئی بچہ باہر چلا جائے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسکول میں موجود ہے،
ایک بچہ آئے اسکول کے باہر کھڑا ہے, صبح سے کھڑا رہے, وہ شام تک کھڑا رہے, واپس گھر آ جائے, اس کی اٹینڈنس لگے گی؟ نہیں. کیوں؟ وہ اس باؤنڈری میں داخل نہیں ہوا. تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے اور ہمیں اس کا خاص کر خیال رکھنا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ وَلَوْ کیا پھر نہیں رہنمائی کی ان کی اس چیز نے کہ کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں کہ یہ لوگ چلتے ہیں ان کے مکانوں میں؟ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. اب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ پہلے کی قومیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی, اور وہ کیوں ہلاک ہوئی ہم پورے قرآن میں پڑھ چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, قوم عاد, قوم سمود, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کری. کہ اللہ فرما رہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ نافرمان تھے, اللہ نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا. قوم عاد, قوم سمود کتنی طاقتور قومیں تھیں کہ ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھود کر جو نا گھر بناتے تھے. وہ آج انسان مشین سے کھودتا ہے. اللہ نے وہ ہلاک کر دی. تو کیا ان سے رہنمائی نہیں لیتے؟ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیسے مکانات بنائے تھے؟ آج جو ان کی نشانی اور پھر بھی ہلاک کر دیا. ان سے عقل لینی چاہیے انسانوں کو. اور البتہ اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اہل عقل کے لیے. اللہ نے خود فرما دیا کہ عقل مند وہ ہے جو ان سے نشانیاں لے, جو عبرت حاصل کرے. ہمارے یہاں اس کو صرف جو ہے نا وہ ایک ہسٹری کے طور پہ یا پرانی یادگار کے طور پہ اس کی تصویریں ویڈیو یا اسکول کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہی کہ یہ پرانے لوگ تھے, یہ ایسے رہتے تھے, ایسا گھر تھا, ایسا تھا, یہ تھا, وہ تھا. ہمیں عبرت لینی ہے کہ کسی وقت میں یہ لوگ دنیا میں چلتے پھرتے تھے لیکن اللہ کی نافرمانی کری, اللہ نے ختم کر دیا ان کو. تو ایسی قوموں کو دیکھ کر ہمیں عبرت لینی چاہیے. یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے تو ہو جاتا عذاب ان پر چمٹنے والا, اگر نہ ہوتی ایک میعاد مقرر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے, ایک تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہم یہ اصول پڑھ چکے ہیں قرآن میں کہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک کہ کوئی نبی ان میں نہ بھیج دے ہدایت کے لیے, اور پھر وہ اس کی نافرمانی کریں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم اگر نافرمانی کری ہے اس میں کوئی نبی نہیں آیا, کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا, اس کے پاس نہ کتاب ہے لگی, اللہ ایسے تباہ نہیں کرتا. اللہ کا ایک اصول ہے کہ نبی بھیجتا ہے اور وہ نبی ان کو بتاتے ہیں ساری چیزیں, اور پھر وہ نافرمانی کرے پھر اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں اگر یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی ہے, یہی بات جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اصول اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ نبی بھیج کر اللہ ہدایت دیتا ہے, اگر یہ سب چیزیں طے نہیں ہوتی تو عذاب ان کا ایسا آتا کہ ان کو چپٹ جاتا بالکل. اور اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وقت مقررہ پر آئے گا. اگر وہ نافرمانی کریں گے تب آئے گا, اگر فرما برداری کریں گے تو نہیں آئے گا. اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے, اور ویسے سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کون سی قوم فرما بردار ہوگی, کون سی نہیں ہوگی, کون سا انسان کیا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے. اللہ کا علم پوری کائنات پہ حاوی ہے. جتنی قومیں ہلاک ہوئیں ان کی تفصیل پڑھ چکے ہیں ہم, ساری ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں, اور آگے بھی مختلف قوموں کی آئیں گی تفصیلات, وہ اس وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں عبرت لینی ہے ان سے کہ یہ کیوں ہلاک کر دی گئی قومیں. عبرت کے لیے جو ہے نا ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے کہ وہ کیسے رہتی تھی اور پھر ان کے کیا اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ پس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کافر کہتے ہیں، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، پہلے طلوع آفتاب سے اور پہلے غروب ہونے سے، اور رات کے کچھ اوقات میں پھر تسبیح کیجئے ان دونوں کے حصوں میں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ لفظی ترجمہ تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. پہلے تو جو یہ کافر اگر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پر آوازیں کس رہے ہیں، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، آپ صبر کیجئے اور اللہ سے مدد طلب کیجئے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی تلقین کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کو، ہم سب کو، کہ صبر کیجئے ان کی باتوں پر جو وہ کافر کہتے ہیں. اب جو آگے آیت آ رہی ہے نا، وہ تمام نمازوں کے ٹائم آ رہے ہیں اس میں. اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ عصر کی نماز، اور رات کے کچھ حصے میں عشاء کی اور تہجد کی نمازیں. پس تسبیح کیجئے ان دونوں حصوں میں تاکہ آپ راضی ہو جاؤ. تسبیح کیجئے رات اور دن کے دونوں حصوں میں، یعنی کہ ظہر کی نماز بھی آ گئی اس میں. یہ اس میں ساری نمازوں کے ٹائم آ گئے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں جو ہے نماز کے اوقات دکھاؤ، دیکھو اس آیت میں موجود ہے. یہ تسبیح اور ہم جو ہے نا، یہ مفسرین جتنے بھی قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے لوگ ہیں، سب نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں نمازوں کے ٹائم بتائے ہیں، نمازوں کے اوقات ہیں. یہ نمازوں کے اوقات ہیں کہ فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب کے بعد، دن کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں، یہ ساری نمازوں کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں امت محمدی کو، یعنی ہم لوگوں کو، سب کو، امت محمدی کو، کہ ایسے وقتوں میں نماز قائم کریں، صبر کریں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ جو چیز ہے نا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کام کریں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن اتنا دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے عطا کر دیا آپ کو. یہ سٹیمپ ہے، حالانکہ قیامت آنے والی ہے. آتینا، عطا کر دیا آپ کو، یہ سٹیمپ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. جنت میں وہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، وہ راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کری ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرنا ہے، اور ان اوقات میں نماز قائم کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے. بہت ساری چیزیں اس میں جو ڈیلی بیسس کے معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انجام دیا کرتے تھے. حسن المسلم کتاب جو ہے اس میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ کون سے وقت پہ کون کون سی دعائیں، کون کون سے ذکر و اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور نہ ہرگز آپ دراز کریں اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف کہ ہم نے فائدہ دیا ان کے ساتھ کئی قسم کے لوگوں کو ان میں سے دنیاوی زندگی کی رونق کا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں اسی میں، اور رزق آپ کے رب کا بہت بہتر ہے اور دیر پائے. پہلے نماز اور صبر کی تلقین کی اللہ تعالیٰ نے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس کے بعد کہ آپ ایسے لوگوں کی طرف اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں. میں ابھی کے معاشرے پر یہ آیت کو رکھ کے نا اس کی تفسیر سمجھاتا ہوں کہ آپ ہرگز نہ اپنی آنکھیں اٹھائیں ایسے لوگوں کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا ہے
دنیا میں دنیا کی رونقوں کا. یعنی ہم یہ نہیں دیکھیں کہ فلاں نے سیوک کا نیا ماڈل لے لیا, اس نے کرولا کا ماڈل لے لیا, اس نے فلاں جگہ بنگلو لے لیا, اس نے 200 گز کا لے لیا, 400 600 1000 گز, وہ ورلڈ ٹور پہ چلا گیا. یہ دنیاوی رونق ہے. ایسے لوگوں کی طرف آنکھ اٹھانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ دل میں حسرت نہ پیدا ہو, کہ ایسے لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں کہ دل میں حسرت پیدا ہو کہ یار ہم بھی یہ سب کرتے. اور اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ سب سے بہتر ہے اور دیر پا ہے. وہ آپ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ باقی رہنے والا ہے. والآخرۃ خیر وابقی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ابھی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 20ویں پارے میں آئے گا, سورہ القصص میں قارون کا واقعہ آئے گا. اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت درکار تھی. پوری ایک جماعت ہوتی تھی بندوں کی, جس میں اونٹ اور کئی انسان شامل ہوتے تھے جو اس کی چابیاں اٹھاتے تھے خزانوں کی. تو سوچو خزانے کتنے ہوں گے کہ ایک ایک چابی سے ایک ایک خزانہ کھولیں. اگر پورا محل اندر بھرا ہوا ہے یا پورا غار اندر بھرے ہوئے خزانوں سے, اور کئی ہزار کئی لاکھ چابیاں, تو کتنے خزانے ہوں گے. قارون کے بارے میں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قارون نکلتا تھا تو لوگ جو ہے نا وہ حسرت کرتے تھے کہ یہ ہے اصل زندگی. میری بات بہت دھیان سے سنا ہے, سورہ قصص میں پڑھیں گے ہم, چاہو تو پڑھ لینا اٹھا کے ترجمے میں, کہ لوگ حسرت کرتے تھے کہ یار کاش ہم بھی ایسے جاتے. آج جو ہم کہتے ہیں نا یار ہم سائیکل پہ جا رہے ہیں, بائک پہ جا رہے ہیں, تو سیوک میں جا رہا ہے, کرولا میں جا رہا ہے, اس میں جا رہا ہے, حسرت کرتے ہیں نا. قارون پہ بھی حسرت کرتے تھے لوگ کہ یہ ہے زندگی اصل, یہ ہے شان. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو پکڑا تو جو لوگ حسرت کرتے تھے وہ شکر ادا کرنے لگے اللہ کا, کہ شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے یا اس کے لوگوں میں شامل نہیں تھے. تباہ و برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, اس کے خزانے ختم ہو گئے, دفن کر دی اللہ نے زمین میں, نگل گئی زمین اس کے خزانوں کو, اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے اب قارون کا. تو یہ ہے وہ زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چٹائی پر سو رہے تھے, جب وہ اٹھے تو ان کی پیٹھ پہ چٹائی کے نشان نہیں پڑ جاتے پیچھے یوں لمبے لمبے سے, وہ پڑ گئے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, وہ رونے لگے دیکھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹیں, اور آپ امام کائنات ہوتے ہوئے, اللہ کے رسول اور نبی ہوتے ہوئے, آپ کتنی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس میں 2 حدیثیں آتی ہیں ایک ہی جیسی ہیں, ایک صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں. ایک تو حدیث میں ہی فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں, کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہمیں آخرت کی سعادت ملے. اور دوسری کیا بات فرمائی کہ ان کو دنیا میں مل گیا, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث کے الفاظ ہے, میرا خیال ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا, میں تو یہاں مسافر کی طرح ہوں. دیکھو سوچو کیا فرما رہے ہیں, کہ ایسے مسافر کی طرح ہوں جو ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ جا رہا ہے اور بیچ میں ایک درخت دیکھتا ہے سائے کا, تو مسافر کتنی دیر کے لیے سائے کے درخت میں بیٹھتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھتا ہے کہ تھوڑا سا سایہ پڑ جائے, تھوڑا فریش ہو جائے, پھر چل دے. تو کہنے کہ وہ 5-10 منٹ جو سائے کے درخت میں بیٹھنا ہے, وہاں رک کے کوئی گھر بنائے گا اپنا؟ فرض کرو کوئی پیدل چل کے آ رہا ہے, اگر بہت دور سے بہت تیز دھوپ ہے اور کوئی درخت اس کو سائے کا نظر آ جاتا ہے, وہ اس کے نیچے 5 منٹ کھڑا ہوتا ہے, تو کیا وہ اپنا گھر بنائے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں. اس کو پتا مجھے 5 منٹ رکنا, چلے جانا ہے. تو یہ دنیا وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو مسافر کی طرح ہوں, کہ جو درخت کے سائے میں بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر میں اٹھ کے چل دیتا ہے, مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا. آج ہمارے نزدیک سب کچھ دنیا ہے. اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ پتہ ہے کن الفاظ میں جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے چاہنے والوں کا. غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ کن الفاظ پہ تذکرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے, یہ جو آخرت والا گھر ہے, یہ ہم نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے؟ جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے,
جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، جو دنیا میں عزتیں نہیں چاہتے، جو دنیا میں آسانیاں نہیں چاہتے، جو دنیا میں سب کچھ نہیں چاہتے، یہ ان کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ سورہ قصص کی آخری آیتوں میں یہ مل جائے گا کہ یہ آخرت کا گھر خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں نہیں چاہتے کہ ان کو بہت آسانیاں ملے، ہر چیز، یہ وہ، گاڑی، گھر، دولت، پیسہ، آسانی، یہاں گئے گاڑی میں، ادھر گئے گاڑی میں، اترے پاؤں تو گاڑی سے اترے، اور یہ کرا وہ کیا، بیٹھے تو گاڑی میں، ہر جگہ کاروبار پہ جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، آنا جانا گاڑی، گرمیاں ہیں تو اے سی، سردیاں ہیں تو ہیٹر۔ یہ میں آج کل کے معاشرے پہ رکھ کے بتا رہا ہوں، یہ وہ بڑائیاں اور آسانیاں ہیں جو لوگ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو دنیا میں نہیں چاہتے، آخرت کا اصل گھر ان کے لیے ہے۔ تو ہمیں ان آیتوں سے کیا سبق ملا؟ بار بار دیکھو بیٹا، ذہن میں رکھو کہ یہ وہ آیتیں آ رہی ہیں کہ دنیا سے کم دل لگاؤ۔ ابھی دیکھو نا، ابھی کل میرا خیال ہے کہ فیفا فٹ بال کا ورلڈ کپ کا فائنل ہوا ہے۔ جس کو دیکھو، میں دیکھ رہا تھا گروپوں میں اور ادھر ادھر جو لوگ باتیں بھی کر رہے تھے، آفس میں، ادھر ادھر ہر جگہ، فلاں پلیئر ہے پسندیدہ، فلاں نے گول کیا، فلاں اتنا ٹائم ہے، اتنا، اپنا پورا وقت اس پہ چلا رہے ہیں، اسٹیٹس، واٹس ایپ گروپ، ہر جگہ، فیس بک، پتہ نہیں کہاں کہاں، لنکڈ ان، انسٹاگرام، اور پتہ نہیں کہاں کہاں صرف اور صرف فیفا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یار مسلمان کیا اس لیے دنیا میں آیا ہے؟ یہ کھیل کود کرنے کے لیے آیا ہے؟ دنیا کو کھیل کود کا سامان سمجھ رکھا ہے؟ قرآن منع کرتا ہے اس چیز سے۔ یہ ٹائم ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ کرکٹ ہے تو کرکٹ کا جنون ہو جاتا ہے۔ یہ سب دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین سے دور کرنے والے فتنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے کہ جو دیکھے گا ان کو اور اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ تو یہ فیفا اور کرکٹ کیا ہے؟ یہ ایسے بنائے گئے ہیں، اتنے اچھے اسٹیڈیم، اتنا زبردست قسم کا ویلکم، اتنی زبردست قسم کی وہاں کی انٹرٹینمنٹ، اتنا زبردست قسم کا ویو، اتنی زبردست قسم کی شوٹنگ، اس کا شو، پاور شو، پھر اس میں بینیفٹس، فیسلٹیز، یہ وہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں کہ لوگ اس طرف لبھیں زیادہ، یعنی کہ لوگ اس طرف آئیں، کھینچے چلے آئیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کچھ نہیں جھیلا۔ ایک شخص کا بتاتا ہوں میں تمہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ گورنر تھے، یعنی خلیفہ تھے۔ ایک شخص ان کے دربار میں آیا اور کہنے لگا میں آپ کو ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کرتب؟ کیا کرتب؟ اس شخص نے کیا کیا، ایک بہت دور ایک سوئی ہوتی ہے نا، سوئی جس سے کپڑے سیتے ہیں، ایک جگہ زمین میں گاڑی، یوں سیدھی کر کے زمین میں گاڑ دی، اور دوسری سوئی اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ لے کے بہت دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ اتنی دور جا کے کھڑا ہو گیا کہ وہاں سے ایک عام بندہ سوئی کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی دور کھڑا ہو گیا وہ دوسری سوئی جا کے، اور دوسری سوئی کا اس نے نشانہ لیا پہلی سوئی کی طرف جو زمین میں گاڑی تھی، تو جو سوئی میں سوراخ ہوتا نا، دوسری سوئی آئی سیدھی اس کے سوراخ میں پھنس گئی آ کے۔ سارے درباری حیران رہ گئے کہ یار یہ کیسے کیا اس نے، اتنا ایکسپرٹ، اتنا وہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے لگائے اس کو کہ تو نے اپنی زندگی کس کام میں ضائع کری۔ حقیقت ہے، خود سوچو، ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ارے وہ دیکھو کیسا اس نے میجک، جادو، کیا اس نے چیزیں کرائیں، کیا اس نے گول مارا، کیا کرکٹ میں چھکے لگ رہے ہیں۔ دیکھو کوڑے مارے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی زندگی تو نے کس کام میں ضائع کی، جو اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اللہ نے دی ہے، وہ تو نے اس چیز میں ضائع کی کہ تو نے یہ کام سیکھا اس میں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو کل بڑی حیرت ہوئی کہ مسلمان اس وقت اتنی مشکلات کا شکار ہیں، پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لو، رزق کی تنگی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، کھانا پورا کر رہے ہیں تو علاج کا نہیں ہے، وہ پورا کر رہے ہیں تو کچھ اور نہیں ہے۔ اور دوسری طرف فیفا ورلڈ کپ میں دیکھو کہ لوگ کیسے اس کو ٹی ویوں پہ دیکھ رہے ہیں، اپنا پورا پورا ٹائم گھنٹوں کے گھنٹوں اس پہ لگا رہے ہیں، چاہے فیفا ہو یا کرکٹ ہو یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، کتنا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ٹائم ویسٹ ہے سارا، اللہ حساب لے گا اس کا۔ جو اللہ نے صحت والی حالت زندگی میں دی ہے نا، اللہ اس کا پورا حساب لے گا۔ جو بندہ صحت والی حالت میں عمل کرے گا، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو وہی عمل اللہ لکھ دیتا ہے۔ میں نے اسی لیے صحت والی زندگی کا بولا ہے۔ ایک بہت سخت بیمار آدمی، اس کو فیفا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی،
اس کی مثال ایسا سمجھو، ایک شخص کو بہت زیادہ شوق ہے کرکٹ یا فیفا دیکھنے کا، ہر میچ وہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس اسٹیج پہ آ گیا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور فیفا ورلڈ کپ آ رہا ہو تو کیا وہ بولے گا نہیں نہیں یہاں اسکرین لگاؤ مجھے گھر لے کے چلو، میں وہاں تو وہ بیماری کی دعا کر رہا ہوگا یا اللہ مجھے نجات دے. اس وقت کیوں نہیں ہوش ہوگا اس کو فیفا اور کرکٹ کا؟ کیوں؟ اس کے لیے زندگی قیمتی ہے. تو یہ زندگی جب قیمتی ہے تو صحت والی حالت میں بھی تو قیمتی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو کہ نیک اعمال کرو. تو بھائی یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت زیادہ آزمائش کی جگہ ہے. ایک ایک وقت ہمارا بہت قیمتی ہے. مستقل قرآن کی آیتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرو. کھیل کود سے بہتر ہے انسان بھائی اچھے کام کر لو. بھائی کھیل کے پیسہ کمانے سے اور ملک کا نام روشن کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ انجینئرنگ میں کمال کرو، آپ آئی ٹی میں کمال کرو، آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھو، اور آپ رپورٹ بناؤ تاکہ مسلم ممالک کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو. آپ ٹیکنالوجی پہ کام کرو گے جو مسلمانوں کے کام آنے والی چیز ہے. آپ ایسے ہنر سیکھو کہ جو مسلم ممالک کو مضبوط کریں، مسلمانوں کی کمر مضبوط کریں. یہ کیا کھیل کود میں اپنی ساری وہ لگا دی کہ پاکستان جیت گیا، وہ جیت گیا، ارجنٹائن جیت گیا، فلاں جیت گیا، یہ کیا چیز ہے؟ اور کن کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ ٹیم ہے، وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. فرانس سب سے پہلے عورت مسلمان عورت کے نقاب پہ پابندی لگانے والا، پردے پہ پابندی لگانے والا فرانس ہے. اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ارجنٹائنا جس کے پلیئر ہیں جو پیسہ دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تنظیموں کو کام کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے حساب نہیں ہوگا؟ ہم سے حساب ہونا ہے ہر لمحے کا، ہر پل کا. تو ہم اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں صرف کریں کہ جو دینی معاملات ہوں. رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہو گیا، ذکر و اذکار ہو گیا، نماز ہو گیا. اپنا علم حاصل کرو، پڑھو. اپنا کوئی ایسی چیزیں بناؤ، اگر بہت شوق ہے کچھ کرنے کا تو ایسی چیزیں بناؤ جس سے مسلم ملک اور مسلم معاشرہ مضبوط ہو، مسلمان کسی کے محتاج نہ رہے. ہم وہ تو سب چائنا سے باہر سے منگا رہے ہوتے ہیں اور اپنے وقت میں ہم کرکٹ، فٹ بال اور یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ بہت قیمتی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں قرآن کی. ہر آیت ہی قیمتی ہے، لیکن جو خاص کر نصیحت والی آیتیں نا ان کو تو ہمیں لینا چاہیے. اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرو. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہو گئی ہوں اپنی رحمت سے تو ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ. اے میرے اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے وقتوں میں، ہماری صحتوں میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے اور اس میں اضافہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو تیری اطاعت میں گزرے میرے اللہ. ہم ہر اس لمحے، ہر اس پل سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو تیری نافرمانی میں گزرے میرے اللہ. اے میرے اللہ جو بھی بیان یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور یہاں پر جمع ہیں ان سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دیجئے. جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجئے گا. اے میرے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے میرے اللہ. ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں میرے اللہ. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم خالص ایمان کی حالت میں ہوں اور تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اللہ. ہماری موت اس حال میں آئے کہ
ہمارے نام اعمال میں کسی قسم کا کوئی بھی گناہ یا کسی قسم کا کوئی بھی قرض یا بدت یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے تو ناراض ہو میرے اللہ۔ اے میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین ہدایت اور صحت عطا فرما دے اللہ۔ اے میرے اللہ، آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ بیٹا، جو میں عربی میں دعائیں پڑھتا ہوں نا، چونکہ عربی قرآن کی زبان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، قبر کی زبان ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے، تو کوشش یہ کیا کرو کہ جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یا انبیاءوں نے کی ہیں، جو مختلف احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، ان کو عربی میں یاد کرو۔ عربی میں دعا مانگنا اس کا بات ہی الگ ہے۔ اللہ تو ہر زبان میں سنتا ہے، لیکن وہ دعائیں ہیں جو مستند ہیں، جو انبیاءوں نے مانگی، اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہیں، تو کوشش کیا کرو کہ عربی میں دعائیں یاد کرو۔ مختلف موضوعات کے حساب سے مختلف دعائیں، ہر چیز کی دعا ہے، بیماری کی دعا ہے، گھر میں آنے جانے کی دعائیں ہیں، مشکل آ گئی اس کی دعا ہے، ٹھیک ہے، کوئی خوشی آ گئی اس کی دعا ہے، شادی بیاہ کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں یاد کرو، عربی میں مانگو اللہ سے، وہ مانگنے کا مزہ ہی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ